کھول کر سوال کروں گا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دور اقتدار میں مزے لوٹے, چاہے کے پی کے ہو اور چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, اور انہوں نے کرپشن بھی کی ہے دبا کر, میں تو اس وقت بھی کہتا تھا ان کے متعلق, اور اس کی میں نے دشمنیاں بھی بھگتی سارا کچھ, لیکن وہ لوگ ایک ایک فون کال کے اوپر پارٹی کو اور سیاست کو ایسے چھوڑتے گئے جیسے کوئی ایڈز کی بیماری ہے. اور جو نئے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, بچیاں ہیں, میں تو بچیاں ہی کہوں گا, میری عمر کے مطابق تو بیٹیاں ہیں, وہ انہوں نے ایسے ایسے مارے کھائیں, ایسے ایسے ڈٹ گئے کہ ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں ہے, یہ جنون, یہ بلیو کرتے ہیں اس بات میں, چاہے غلط بلیف ہے چاہے صحیح بلیف ہے, لیکن بلیو کرتے ہیں. تو جو اصل تحریک انصاف ہے جس نے پاور انجوائے کی, وہ تو کہیں گم ہو گئی نا شیر افضل. میرا خیال یہ ہے کہ وقت اور حالات جو ہیں وہ انسانوں کی صحیح شبیہ جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی لاتا ہے, دوستوں کے سامنے بھی لاتا ہے, اور ان کے سامنے بھی لاتا ہے جو ان کے محسن ہوتے ہیں, جن کو خان صاحب یا پی ٹی آئی اپنے لیڈر یا قیادت سمجھتی تھی. میں چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد سے مئی 2022 میں ہی خان کی ٹیم کا حصہ بن چکا تھا, تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ان کو یک کے بعد دیگرے گھرتے ہوئے, ہمارا ساتھ چھوڑتے ہوئے. ان کے پیچھے محرکات, وجوہات, ہر ایک کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, جب 9 مئی ہوا تو 11 تاریخ کو خان صاحب جو ہیں وہ اس کی رہائی کا آرڈر ہوا, اور 13, 14, 15, 16 یہ ہر رات خان صاحب جو ہیں اس کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ آج کون ٹوٹ رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ بڑا دکھ ہو رہا تھا ان کو اپنے سابقہ ساتھیوں کے جانے کا ابتدا میں, اور ہمیں بڑی خفت اور خفگی ہوتی تھی جب ہم خان صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ آج ابھی فلاں چلا گیا ہے اور فلاں چلا گیا ہے. تو 3-4 لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو 12, 13 اور 14 مئی کو گئے, اور یہ مثال کے طور پہ اسد عمر بھی تھے اس میں, مثال کے طور پہ اس میں فواد چودھری بھی تھے, پرویز خٹک بھی تھے, محمود خان بھی تھے. تو خان صاحب کی توقع ان سے بالکل نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ شاید زمین جنبد نہ جنبد گل محمد نہ جنبد, کہ یہ نہیں ہلیں گے. تو جب یہ لوگ چلے گئے اور 18 مئی کے بعد خان کا رویہ میں نے دیکھا, تو ان 6 دنوں میں خان صاحب نہ کہ صرف اس کو ہضم کر گئے تھے, بلکہ خان صاحب کے رویے میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہیں اور بھی جائیں گے, اور تطہیر ہیں جو ہو رہی ہیں. البتہ ان لوگوں کو شاید خان صاحب اس لیے کبھی معاف نہ کریں کیونکہ بقول خان صاحب کے ان لوگوں نے وہ راستہ بنوا دیا. اگر یہ ابتدا میں ڈٹ جاتے اور انکار کر دیتے تو شاید ہماری قیادت جو ہے وہ اس بری طرح نہ ٹوٹتی. کیسے انکار کرتے ہیں شیر افضل؟ کچھ کا تو مجھے پتا ہے, آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں آپ کے. ان کے لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلوں کے اندر نازیبا ان کی ویڈیوز تھیں, کچھ کے پیسے کھاتے ہوئے اور رشوتیں لینے کے پروف تھے, ایویڈنس تھے. انہوں نے تو 1 سیکنڈ میں جانا تھا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو ہم سے گئے ان میں سے بیشتر جو تھے ان پہ ان کے حوالے سے شہادتیں تھی ویڈیوز کی, ان کو بلیک میل کیا گیا اور وہ ڈے گئے. تیار تھے ہونے کو, کوئی کرتا نہیں ہے, خود تیار تھے. میرا خیال ہے کہ کوئی پھر اخلاقی طور پہ یا اپنے فیملی ٹائز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ترجیح دی. پھر خفت بھی ہوتی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس دور میں بنی تھی جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی, اور یہ کی طرح زیادہ تر حصہ جو تھا وہ فیض صاحب کا تھا.
जनरल फैज हमीद, جی ہاں. वो क्यों? वो तो पीटीआई के हमदर्द थे. یہ ویڈیو جب سامنے آئی اور یہ علم ہوا کہ یہ انہی کا دور تھا تو پھر جو ہے وہ شاید اس پرسیپشن میں تبدیلی پیدا ہوئی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی وقت کو بلیک میل کر کے پارٹی پہ قبضہ کر لے, یہی ہوگا نا؟ میرا خیال شاید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تازی وہ باجوہ کے لیے کام کرتے تھے اور باجوہ کے تمام ٹارگٹس کو جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا, اچیو کیا. ہمارا بن کے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, مس گائیڈ کیا, ناجائز لڑوایا. یہ بہت سارے کام اس کے دور میں. سب ساروں کے متعلق آپ بات کریں گے, میں بھی خٹک کے متعلق کروں, آپ باتیں کریں گے فواد کے متعلق, علی زیدی کے متعلق, محمود خان کے متعلق. لیکن آپ ہوں, خان صاحب ہوں, بشرا بیگم ہوں, آپ میں سے کوئی عثمان بزدار کا نام نہیں لیتا, آپ میں سے کوئی فرح گوگی کا نام نہیں لیتا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ حالانکہ انہوں نے بھی چھوڑا, یہ بھی بھاگ گئے, دوڑ گئے, ان کا ذکر نہیں ہوتا. عثمان بزدار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں تھا. وہ اس کا جو قد کاٹ تھا, اس کی جو سیاسی بصیرت تھی, وہ شاید اس کو ساری عمر بھی لیڈر نہ بننے دے. اور وہ ایک فیل ان دا بلینکس تھا. جو خاتون کا آپ نے نام لیا وہ پی ٹی آئی سے وابستہ کبھی نہیں رہی ہے. وہ اس کا پی ٹی آئی کا نہ کوئی آفس ہولڈر تھی نہ آفس بیئرر تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون کو نہ میں نے کبھی ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن اس پر ابھی تک جو کچھ بھی اس پہ لادا گیا ہے وہ سارے الزامات ہیں. اور تو میری جان میں آئے گا تو آگے ایویڈنس ہوگا نا, آپ کو بھی پتا ہے, آپ تو وکیل ہیں اتنے پائی کے. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں اب اس وکالت میں پہلے ہم کہتے تھے کہ جی قانون سے بھاگو مت, کیونکہ جو قانون سے بھاگتا ہے قانون جو ہے ان کو ڈسون کرتا ہے. اب ان وقتوں نے, برے وقتوں نے اور قانون کی بے رخی نے مجھے یہ ایک سبق سکھا دیا ہے کہ جہاں پہ کلائنٹ کا مفاد یہ ڈیمانڈ کرے کہ نہ انصاف ہو رہا ہے نہ تفتیش ایمانداری سے ہو رہی ہے, تو پھر اسی میں خیر ہے کہ کلائنٹ کو بگاؤ. اور اب کیونکہ وکیل کے لیے تو جب ہمیں اعتقاد ہے کہ نہ تفتیشی نے اس کے ساتھ شرافت سے پیش آنا ہے. یہ کیا کیسز تھے جو پی ٹی آئی کی قیادت پہ بنائے گئے؟ یہ کوئی کیسز ہیں جو خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں؟ تو ان کیسز میں جو لوگ بیرون ملک رہے, دیکھیں نا بہت سارے ہمارے لیڈرز بیرون ملک رہے, اور جب یہ الیکشن ہونے کو تھے یا ہو گئے تو تب آئے. تو وہ لوگ کم از کم اس دور کی ظلم و جبر سے تو بچ گئے نا. اور اب عدالت میں ان کا اور ان میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے لاٹھیاں بھی کھائی, تکالیف بھی اٹھائی. تو لہٰذا اب, اور یہ میرا خیال ہے کہ قانون میں بھی اب اس چیز کو ایکنالج ہونا پڑے گا کہ اگر قانوناً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی خیر بھی اسی میں ہے کہ آپ بھاگیں. اور قانون جو ہے وہ اب اس کو ایکنالج کر چکا ہے, کیونکہ کوئی ان کے ساتھ اس کو, ان لوگوں کو یہ سزا نہیں دی گئی کہ آپ باغی کیوں تھے. ان کے ساتھ اس بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں ہوئی ہے. اس لیے لا نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ایسے حالات میں باغا جانا جو ہیں وہ بھی قرین عین انصاف کے مطابق ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انصاف ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ خان صاحب اندر ہے اور تمام ان کے وکیل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں, یا وہ عیش کر رہے ہیں, یا ان کے ٹک ٹاک چل رہے ہیں, یا ان کی آمدنیاں ہو رہی ہیں. یعنی یہ وکیل ایسے ہیں کہ جو 2 مہینے خان کی اپیل بھی نہیں فائل کرتے توشہ خانہ میں یا کسی اور میں. تو میں کیسے مان لوں کہ سارے آپ لوگ وکیل جو ہیں وہ اپنے لیڈر سے سنسیئر ہیں؟ مبشر صاحب یہ بڑا کمپلیکس کویسچن ہے. میں ابتدا میں خان صاحب کا تقریباً 30 سے 35 کیسز میں وکیل رہا ہوں. بہت سارے کیسز میں نے خان صاحب کے لیے کیے, اور ابھی بھی گزشتہ 10-15 دنوں میں بھی میں نے کچھ
کیسز خان صاحب کے لیے فائل کیے ہائی کورٹس میں. خان صاحب کے ساتھ جو عمل روا رکھا گیا پاکستان میں کہیں پر جو ہیں کوئی ایسا تھانہ شاید اب رہ نہیں گیا، کیونکہ 202 سے زیادہ کیسز میں اب خان صاحب جو ہیں نامزد ہو چکے ہیں. لیکن جو مین کیسز ہیں بقایا ہیں، ایسے کیسز ہیں جن کو ہم کچرا کہتے ہیں، اور جو 10 12 یا 8 10 کیسز ہیں جن میں یہ دڑا دڑ سزائیں دلوا گئے اور کچھ ابھی پینڈنگ بھی ہے. ان کیسز کے حوالے سے میری جو اسٹریٹجی تھی یا میری جو اپروچ تھی اس کے ساتھ کسی وقت میں اتفاق نہیں کیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ تھا یا ہماری جو اپروچ تھی عدالتوں کی طرف وہ ٹپیکلی پروفیشنل تھی. ہمارے خواجہ عارف صاحب خان صاحب کے وکیل تھے توشہ خانہ کیس میں، پہلا کیس جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے. یہ فوجداری کے وکیل نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ میں کیا باتیں کروں، میں نام لے کے میں کچھ کہوں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا. میں آپ کو ایک عرض کروں، وکیل ہی نہیں ہے وہ کیسے کر سکتا اس کیس کو؟ میرا خیال نہیں، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو عدالت کر رہی تھی یا جو ہو رہا تھا ٹرائل کے دوران، خان صاحب اس وقت گرفتار نہیں تھے، تو رات کو ہم جب زوم کی میٹنگ پہ بیٹھ جاتے تھے یا بنی گالہ میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ بات میری طرف سے ہمیشہ ہوتی تھی کہ ہم کورٹس کو صحیح اپروچ نہیں کر رہے ہیں. جو ہماری اپروچ ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دوں، ہوا یہ کہ جب یہ توشہ خانہ کیس چل رہا تھا تو توشہ خانہ کیس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹرائل جج سے ہم عدم اعتماد کی موشن اس کے خلاف دائر کرتے ہیں، پٹیشن دائر کرتے ہیں تاکہ یہ کیس ان سے تبدیل ہو جائے. وہ درخواست مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ درخواست 3 مئی کو دائر ہوئی، 3 مئی کو، اور 3 مئی کو دائر کی گئی اس درخواست کا فیصلہ جو تھا ہائی کورٹ نے 4 اگست کو کیا. یعنی کہ خان صاحب کو 5 اگست کو سزا ہوئی تو 4 اگست تک جو ہے وہ درخواست فیصلہ نہ کروائی جا سکی. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا نا کہ ہائی کورٹ اس درخواست کو خارج کرتی تھی، یہ 1 ہفتے میں بھی ممکن تھا. آپ کو کہتے کھڑے ہو کے کہ جی آپ پہ مجھے فیتھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ریکلوز کر لیتے. اس جج صاحب کو ہم نے کہا تھا، ٹرائل جج صاحب کو، اس نے کہا میں ریکلوز نہیں کرتا ہوں. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی تحریری درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ بھی ریکلوز کر لیں. انہوں نے بھی وہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ، آپ کو یاد ہے میرے ساتھ جواد خواجہ صاحب نے بھی ریکلوز نہیں کیا تھا. یہ ہمارے جج کرتے ہیں اس ملک میں ایسا. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ یہ آئین میں یہ سکم ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ عدالتوں کے جج جو ہیں وہ اگر خود کسی کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستانی لٹیگنٹ یا شہری کے پاس کوئی بھی لیگل ریمیڈی نہیں ہے. آپ اس جج کے رحم و کرم پہ ہیں. تو لہٰذا بہت سے کامن لا جورسڈکشن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے خلاف ریمیڈیز اویلیبل ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان واقعات حالات نے ہمیں سمجھا دیا. امریکہ میں 2 نمبری ہوتی نہیں ہے جو یہاں پہ ہو رہی. I'm sorry، میں کنٹیمپٹ والی باتیں کر رہا ہوں بٹ I'm sorry. میرا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر وقت آیا تو ہم یہ ریمیڈی اور اس کے علاوہ عدالتی نظام کی تصحیح کے لیے ہمارے ذہن میں ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پہ لوگوں کے کیسز ہی نہیں لگتے ہیں کیونکہ اوور برڈنڈ ہیں، اور پھر کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس بھی ادھر جاتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل اختیار، اپیلٹ اختیار، سول اپیل اختیار، کرمنل اپیل اختیار، اوریجنل جورسڈکشن، ان تمام اختیارات نے مل کے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुजस्मा इख्तियारात बना दिया है। हम ये समझते हैं कि ये इंसाफ नहीं है कि एक इदारा इतना बाइख्तियार हो कि जो जिस तरीके से वो मुनासिब समझे वो उसी को इंसाफ कहें। ताज़ा तरीन मिसाल है, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी गई सुप्रीम कोर्ट के उस किए हुए अमल को आज 1979 और अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तो लिहाजा अगर इतनी बाइख्तियार न होती तो शायद भुट्टो को भी इंसाफ होता। हमारे ज़हन में ये है कि इसका हल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा बनाई जाए पाकिस्तान की, और जो सिविल और क्रिमिनल अपील कोर्ट हैं, जिस तरह यूके में भी इस तरह का निज़ाम है, फ्रांस में है, ताकि जो इख्तियारात हैं और बहुत सारे दीगर इदारों में भी इख्तियारात की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आप देखें ना, लेकिन ऐसे भी तो है ना कि कुछ जजेस हैं जो सिर्फ आपके हक में फैसला दे देते हैं, जो कोर्ट में देखते हैं मुल्जिम को कह देते हैं गुड टू सी यू, और फिर जिसका जो दिल करता है वो पेशावर हाई कोर्ट चला जाता है और अपने फेवर की जजमेंट भी ले आता है वहां से। बरबत साहब, हम ये बातें भी तो देख रहे हैं ना, जो आपके खिलाफ हुआ है, मैं मानता हूँ हुआ है, तो वह आपके फेवर में जो बड़ी बातें हुई है ना, वो नहीं आप लोग मानते। अच्छा, मैं अब आपको अर्ज करूँ ना, ये नून का बयानिया है जो अभी आपने बात की ना, नून ये बातें करती रही हैं। अब गुड टू सी यू से आप जरा थोड़ा सा उसका बनज़र अमीक जायजा लें। यही बंदियाल साहब थे जिन्होंने रात को अदालत लगाई, और उन्होंने रात को अदालत लगा के हमें मजबूर किया कि इक़्तिदार छोड़ें। अगर इनकी अदालत न लगती तो अदम एतमाद की तहरीक जो थी या इनका जो ख्वाब था वो पूरा होना नहीं था। और रात को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसी रात लगी। फिर आप देखें कि उमर अताब बंदियाल साहब के साथ PMLN ने बड़ी एक कामयाब स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्ट एक्यूज किया, हरदसराइयाँ की, इस पे इल्जाम तराशियाँ की, इनके साथी जज इस पे की। इसका एक खातिर खा नतीजा ये निकला कि वो तमाम जज साहिबान जो हैं वो डिफेंस पे आ गए। बजाय इसके इसका हल था कि ये कंटेम्प्ट की जुरिस्डिक्शन एज्यूम करते। जनाब अली ये खामोश रहे, फिर धरने तक नौबत आई, मौलाना साहब धरना लेकर रैली लेकर चले गए, जो जबान सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल हुई। अब आप उमर अताब बंदियाल साहब के दौर की एक नेकी बता दें, एक नेकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने की हो, और मैं 10 ऐसे काम बता सकता हूं जो जिसने हमारी बेखनी में कलीदी किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पे इन्होंने फैसला किया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाए, और मेरा ख्याल है कि 14 मई की तारीख थी 2022 की कि इलेक्शन होंगे। KP नहीं कहा, अपना पंजाब में KP उन्होंने कहा था अपने उसके मुताबिक। अच्छा, अब यही तो डिस्प्यूट था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इसके बाद भी बंदियाल साहब चीफ जस्टिस रहे, लेकिन जिस दिन ये अभी 9 मई नहीं आया है, 1 साल बाद 9 मई आती है, लेकिन उस फैसले को जिस बेदर्दी के साथ पामाल किया गवर्नमेंट ने, और उस रोज से बेतौकीरी शुरू हुई अदालतों की भी और रूल ऑफ लॉ की भी। न फिर सुप्रीम कोर्ट का जब ये हशर हुआ तो फिर तो हाई कोर्ट जो थे उन्होंने तो बिल्कुल ही इनकी हालत देख के बाद में जो वाकयात हुए तो उसने कानून की हुक्मरानी की पामाली के लिए कलीदी किरदार अदा किया। उस फैसले पे अमल दरामद न कराना, ये उस वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट जी, देखे ना, एक मिनट जी, अब गुड टू सी। इनको कहा कि आपने वोट नहीं देना और वोट ना देने के बावजूद उनको नाअहल भी कर देना और उनके वोट भी काउंट ना होना। यार जुर्म हुआ नहीं और मुजरिम बना के सजा दे दी गई, ये भी तो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था।
میری گزارش آپ سن لیں. میں اب گڈ ٹو سی پہ میں بات کرتا ہوں, پھر لاہور ہائی کورٹ کی اس کا جواب دیتا ہوں. گڈ ٹو سی کیا تھا؟ گڈ ٹو سی یہ تھا, ایک تو بندیال صاحب کا آپ کو یہ علم ضرور ہوگا کہ وہ عدالت میں جو ہے زیادہ کرٹیس, ہمیشہ اپنی لائف میں کرٹیس رہے, وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کلام ہوتے رہے, یہ نہیں تھا کہ خان اسپیسیفک تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے خان کی رہائی کا آرڈر کیا, اس میں وہ اکیلے نہیں تھے, اس میں عطر من اللہ صاحب بھی تھے ان کے ساتھ, اور سندھ کے جو جسٹس صاحب ہیں وہ بھی. خان گرفتار ہوتا ہے ہائی کورٹ کی پریمیسز سے, رینجر گرفتار کرتی ہیں جب وہ آیا ہوا ہے ایک لیگل ریمیڈی کے لیے, اور ایکسیس ٹو جسٹس ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے. کیوں کر کسی شخص کو قانون کی حق تک رسائی سے محروم کرنے کے لیے اس طرح جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا رینجر نے, جن کا کوئی گرفتاری سے کوئی کام نہیں ہے, نہ کبھی انہوں نے کسی سیاستدان کو گرفتار کیا, یہ پولیس کا کام ہے. اور اس کے بعد عدالتوں کے متعدد فیصلہ جات ہیں کہ اگر کوئی شخص انصاف کے لیے راستے میں بھی جا رہا ہو تو اس کی گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی ہے. رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, ایک نیب کا یہ جو جسٹس قیوم مرحوم صاحب ہیں وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے, اور اس زمانے میں بابر اعوان صاحب, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اپنے کلائنٹ کو لے کر گئے تو سپریم کورٹ کے پارکنگ لاٹ سے ان کو اٹھا لیا گیا. نیب کا کیس تھا, نیب نے اٹھایا, تو اس شخص کو اسی انداز میں چھوڑا گیا جو ریلیف خان صاحب کو دی گئی. اور اگر سپریم کورٹ یہ نہ کرتی اور سپریم کورٹ یہ کہتی کہ یہ درست ہے, تو آپ یقین کریں کہ یہ اتنا ڈیمیجنگ ہوتا, یہ اتنا خطرناک فعل ہوتا کہ اس کے بعد اداروں, پولیس, بیوروکریسی, ان کے آگے کوئی مائی کلال باندھ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی آپ کو بنیادی انسانی حق, قانون کی انصاف کے حصول تک رسائی کا حق, یہ کسی جورسڈکشن میں, کسی مہذب معاشرے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا وہ ایک جائز ریلیف تھی, اور اس میں صرف بندیال صاحب نہیں تھے, ہمارے بڑے لرنڈ جج ہمارے عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے. تو لہذا گڈ ٹو سی اور ریلیز یہ حق بنتا تھا عمران خان کا. اب آگے آ جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ پہ. مجھے نہیں, پہلے پشاور ہائی کورٹ کا کہا نا کہ وہاں پہ آپ کو ریلیف ملتی ہے, تو ہمیں کیا ریلیف ملی ہے؟ ہمیں ریلیف ملی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ بلہ ہمارا واپس کیا گیا. بلہ ہم اس لیے گئے, آپ کو پشاور ہائی کورٹ بغیر کسی وجہ کے ریزرو سیٹیں بھی دے دے گا کے پی کے میں, مجھے تو لگ رہا ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ اب آپ کا دوسرا ذیلی سوال آ گیا, پہلے سوال کا جواب دوں. جب بلہ ہم سے لے لیا گیا تو بلے اس بنیاد پہ لیا گیا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن چمکنی کے گاؤں میں پاکستان تحریک انصاف نے کرائے, جس کے نتیجے میں بیرسٹر گور اور عمر ایوب خان جو ہیں الگ ترتیب چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بنے, وہ پشاور کی جورسڈکشن میں ہوئے تھے. تو ہم پشاور ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے ہمیں بلا دیا. کن گراؤنڈ پہ دیا؟ آرٹیکل 17 یعنی آئین کا آرٹیکل ہے, اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی بھی پارٹی سے یہ حق نہیں چھینا جا سکتا ہے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ. پاکستان میں کسی پارٹی سے کوئی نشان نہیں چھینا گیا, صرف ہم سے چھینا گیا. انہوں نے فیصلہ دیا ڈویژن بینچ 2 جج صاحبان نے, اور پھر اس فیصلے کو جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے پارٹی بنی ہوئی ہے, اور انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, اور پھر سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر کیا کہ بغیر بلے کے یہ جائیں. تو لہذا ہم سے بلہ سپریم کورٹ نے چھینا, اور اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 5 سے 6 ملین. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے, اب تو کیونکہ آ گیا تو میں اس پہ کرٹیسائز کر سکتا ہوں. یہ دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں اشتہاریوں کو, مفروروں کو, ملزموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے. یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے دیکھا نا, نواز شریف صاحب 4 سال سے بگوڑا تھے, اور یہی نظام ان کو لایا.
اس کو اتکڑی تک نہیں لگائی گئی. یہ ایک نیا قانون بنا دیا گیا مفروروں کے لیے. مفرور جو ہیں وہ بیل میں جہاں پہ یہ سزا یافتہ ہو، ایک تو اس طرح کی ضمانت ہو نا کہ آپ ابھی تک پیش ہی نہیں ہوئے ہیں اور آپ مفرور ہوتے ہیں، اور ایک اس طرح کا کیس ہو جس طرح نواز شریف کے کیس تھے. نواز شریف صاحب جو ہیں سزا یافتہ تھے کیسز میں، اور عدالت کی رعایت پہ یہ بیرون ملک گئے تھے. تو آپ کی حکومت کی طرح عمران خان وزیر اعظم تھے، بزدار وزیر اعلیٰ تھے، کسی اور کو کیا بلیم کرنا؟ میں آپ کو عرض کروں، نواز شریف نے بیسیکلی ڈیل کی ہوئی تھی بھاجپا کے ساتھ، اور اس ڈیل کے تو پھر جو ہیں گئے. بعد میں اس نے ریوارڈ دیا جب بھاجپا کا ایکسٹینشن کا میٹر آیا. یہ 2019 میں گئے اور بھاجپا کا ایکسٹینشن آیا تو نون ان کے ساتھ کڑی ہو گئی، تو لہذا یہ ڈیل ان کی بھاجپا کے ساتھ تھی. سر ایک سیکنڈ، جو سائن کرنے والی اتھارٹی ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو ہے نا؟ نہیں، انہوں نے تو یہ کام عدالتوں کے ذریعے کروا دیا، لاہور ہائی کورٹ ہے. اور عدالت نے کون سا اپنا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لے لیا یار؟ پھر آپ مجھے کہتے ہیں عدالت کی عزت کرو. میرا خیال ہے کہ ہماری خودی، ہماری حمیت، ہماری غیرت اب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو اپنے فرائض کی انجام دہی میں بدیانتی کا ارتکاب کرتا ہے، طرفداری کرتا ہے، بدنیتی سے اس کام کی ادائیگی کرتا ہے، ایسے لوگ کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہو عزت کے حقدار نہیں ہے. دیکھیں، میں تو عزت کرنے پہ مجبور ہوں ایسے لوگوں کی جیسے ریحانہ ڈار ہیں، ہماری والدہ کے برابر ہے، والدہ ہی ہیں، کہ وہ جیتے یا نہ جیتے الیکشن لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈڈلے سے کھڑی تو ہے. جیسے عمر چیمہ ہے کہ وہ جیل میں ہے اور وہ بیچارے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ساری اس سیاست کا، لیکن وہ کھڑا ہے، باہر اصولوں پہ اپنے کھڑا ہے. میں تو ایسے لوگوں کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں، اور ایسے بگوڑوں کی نہیں کہ جو یوں کر کے بھاگے ہیں تاکہ جو $100 ملین کھائے ہوئے ہیں وہ ہضم ہو جائے کسی طرح اور وہ لیجٹمیٹ ہو جائے. دیکھیں، ریحانہ ڈار صاحبہ جیت چکی ہے. خواجہ آصف صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے نا. میں آپ کو ایک بات کروں، قطع نظر اس کے ان کی رسپیکٹ ہمارے دلوں میں رہے گی. بہت سارے لوگ اس کڑے دور میں ہیرو بن کے ابھرے ہیں. آج آپ نے میرا جب تعارف کرایا تو آپ کو تو یاد ہے، میں تو آپ کے سامنے 7-8 سال تک تو آپ کے کیسز میں وکیل رہا، اور آپ کو یاد ہے میرا مزاج ہی ایسا ہے، اور میں ہوں یہی چیز جو برے وقت میں بھی یہی رہا جو میں تھا. میں آپ کو عرض کروں، خان کے ساتھ کھڑا رہنے پہ اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہنے پہ آج مجھ جیسے ناچیز کو لوگ جدھر دیکھتے ہیں وہاں پہ تھوڑی دیر میں مجمع بن جاتا ہے. جو عزت اللہ نے دی یہ میں نے کبھی مانگی نہیں تھی، نہ میں نے اس کا سوچا تھا. اب آپ میرا تقابلی جائزہ کرائیں پرویز خٹک سے، علی زیدی کے ساتھ کرائیں، وہ چوہان کے ساتھ کرائیں، محمود خان کے ساتھ کرائیں، یا لوگوں کے ساتھ میں آپ کا مقابلہ کیوں کروں؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، جنہوں نے ان کو چھوڑا ان کا عوام نے اور پھر خدا نے کیا حشر کیا. اور جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک نام بتا دیں جو خان کے ساتھ کھڑا رہا ہو اور وہ عزت اور تکریم اور پاکستانیوں کی فیور کا جو ہے وہ توجہ نہ بنا ہو. دیکھیے، اب یہاں پہ ایک ڈسپیوٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا سوچوں. عارف الوی خان کے ساتھ کھڑا رہا کہ دھوکہ دے گیا؟ میری ذاتی رائے ہے، اور چونکہ میری خان صاحب کے ساتھ عارف الوی صاحب کے موضوع پہ کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، تو میں بڑا سیفلی یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کی نظر میں بھی عارف الوی اپنا اعتماد کھو چکے ہیں بہت پہلے. جب یہ حج پہ گئے اور اس دور کا اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت کے چیئرمین سینٹ کے ذریعے جو قائم مقام صدر بنا وہ قانون سازیاں کرائی جن کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں خمیازہ. پھر انہوں نے جو سب سے پرائم اس کی ڈیوٹی تھی وہ تھی الیکشن کمیشن کو تاریخ دینا. انہوں نے کیا کیا،
جو یہ ظلم کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی، آئین کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی، انہوں نے اپنے اس عہدے سے، اس منصب سے انحراف کرتے ہوئے، اور انگریزی کا ایک ورڈ ہے شرک، اپنی ڈیوٹی کو شرک کرتے ہوئے SHIRK، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ یہ آپ تاریخ مقرر کر دیں. اس سے بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا میں نے اسی دن، جس دن انہوں نے یہ کام کیا، میں نے میڈیا پہ بولا تھا، اور بعد میں جب خان صاحب سے دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے اس کی تائید کی، اور خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. کوئی کیڑا نکالنے والا ڈاکٹر جو ہے یہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. دیکھیں آج میں نے کہیں اس کا انٹرویو دیکھا کراچی میں، گھر میں بیٹھ کے وہ اب قانون کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے بندے، جب آپ اس منصب پہ فائز تھے اور جب آپ عزت بھی کما سکتے تھے، امر بھی ہو سکتے تھے اپنی پارٹی کے ساتھ اور عوام پاکستان کے ساتھ وفاداری پہ، تب آپ نے جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اور جبکہ صدر پاکستان کے منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آپ کو کوئی گھر سے اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کو مار پیٹ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن دھمکیوں سے ڈر کے حضرت نے جو کیا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے دروازے پہ کوئی ویلکم کرے گا. اچھا جی، کیا PTI نے آفیشلی عادل راجہ اور حیدر مہدی کا بائیکاٹ کر دیا ہے کہ دبے لفظی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ ڈسکشن کی. یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی میں لے گیا، اور یہ معاملہ جو ہے خان صاحب کے نوٹس میں بھی آ چکا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اسد قیصر صاحب نے اس کا اعلان کیا، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اگر PTI کا نام استعمال کر رہے ہیں تو PTI کے ورکرز کو یہ ایڈوائس ہوئی ہے کہ ان سے دور رہیں، ان کو ان فالو کریں اور ان کی کسی مہم کا حصہ نہ بنیں. کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب کو اعلیٰ عہدیداروں نے جیل کے اندر ملاقاتیں کی ہیں؟ خان صاحب جو ہے، خان صاحب کے ساتھ یہ جو اعلیٰ عہدیدار کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کی میں نام اس لیے لیتا کہ ایک جرنلسٹ کو تو آپ نے پہلے اٹھوا چکے ہیں، مجھے بھی اٹھوانا ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کر دوں، دیکھیے یہ اٹھوایا جانا بھی اب روٹین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں ہر وقت مینٹلی فزیکلی اس عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے. خان صاحب کے ساتھ جو ہے کوشش ہوئی ہے کوئی بات چیت کی، اور یہ میں پہلے سے واضح الفاظ میں تردید کرتا آیا ہوں، انڈائریکٹلی بے شک جب وہ اٹک جیل میں تھے اور اس کے بعد جب اڈیالہ جیل ٹرانسفر ہوئے تو اس وقت جو ہے صدر علوی صاحب جو ہیں اور ایک لیڈر تھے، ایک وقت میں وزیر اطلاعات رہے تھے، محمد علی صاحب تھے یا اس طرح کچھ نام تھا، میرے ذہن سے اب نکل رہے، بڑے دورانی صاحب، جی ہاں دورانی صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہا. بلکہ مزے کی بات آپ کو میں یہ بتا دوں، ابھی تازہ پرویز خٹک صاحب کا میسج آیا ہے کہ میں بھی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. ان سے کیا مہربانی بد کرداری کہ میں بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ خان صاحب نے پھر یہ کیا. اتنا میں آپ کو یہ کہ اب جب تازہ ہوا تو اس میں پھر خان صاحب نے صدر علوی کو انوالو کیا، اور خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ ہماری پارٹی کے ہمارے دوست ہیں عمیر نیازی صاحب، وہ صدر علوی کے پاس لے گئے. لیکن چونکہ خان صاحب مینڈیٹ کی چوری پہ کسی بھی طور مصلحت سے کام لینے والے نہیں ہیں، تو لہذا آج بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جو جب ہم 9 مئی کی رات کو کھڑے تھے. یعنی کوئی ہمارے ساتھ نہ کوئی فیور ہیں. تازہ ترین آپ نے دیکھا نا، انہوں نے ہم سے یہ نشستیں چھین لی، ریزرو سیٹیں.
تو یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر طاقتور حلقوں سے کوئی بات ہماری چل رہی ہوتی. اصل میں مروت صاحب صبح کو جو ہے نا آپ کو پتا ہے کل صبح تو پہلا روزہ ہے, چند گھنٹے کے بعد ہم نے سحری بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو میں رمضان کی آمد ہے اس لیے میں کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن میری دل کی خواہش ہے کہ آپ لوگ کی اب کے پی کے اسمبلی میں اتنی واضح اکثریت ہے اور آپ لوگ وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں, تو ذرا پرویز خٹک پہ مالن جبا کیس میں, بی آر ٹی کیس میں, یہ باقی وہ ڈیم کنسٹرکشن میں, ان ساری سونامی جو ہے بلین ٹری سونامی, ان کے ذرا آپ حساب بھی تو نکالیں نا وہاں پہ پکڑ کے, پتہ تو چلے نا کتنے بلین کھایا ہے انہوں نے جو اب یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کس لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیوں کریں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ پرویز خٹک سے زیادہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پرویز خٹک سے بھی زیادہ جو ہے مال کمایا ہے. میں محمود خان کی مثال دیتا ہوں. محمود خان نے جو دولت کمائی ہے اور جس انداز میں کمائی ہے بالخصوص مائننگ کے شعبے سے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ہمارے ریڈار پہ آئی ہیں, لیکن میں بحیثیت وکیل اور جب ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتے ہیں, تو لہذا سرکار کے اختیار کو اپنے ذاتی انتقام کی تشفی کے لیے استعمال کرنا یہ قانون کے حکمرانی کے نوشن سے جو ہے متضاد ہے. البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ جہاں جس شخص کو قانون جس طرح ٹریٹ کرتا ہے وہ اسی طرح ٹریٹ ہوگا, تو لہذا یہ قانون پہ ہم چھوڑیں گے کہ قانون اگر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچتا ہے تو یہ جائیں گے, لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا کہ میں بحیثیت شیر افضل پیچھے لگ جاؤں اور کہوں کہ جی یہ فلاں کیس کو ذرا ترجیح دیں, فلاں کے پیچھے جو ہے پولیس بھیجوں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے تمام حکمران جو ہیں وہ اسی طرز حکمت پہ چلیں, اور یہی سیدنا علی مرتضیٰ کا قول بھی تھا, اور انہوں نے کہا کہ اب پہلے میں اللہ کے راہ میں تھا, ایک شخص نے بدبخت نے ذلیل آدمی نے ان کے چہرے مبارک کی طرف جب اس نے کوشش کی گند کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری ذاتی جنگ ہوگی, تو اب میں نے نہیں اس میں معاف, بالکل معاف کر دیا. یہ ہم باتیں تو کرتے ہیں, ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کرتے. آپ نے جو بات کی اس سے میں نے پکڑ لیا اس بات کو, اور اللہ کرے کہ پاکستان میں اور لوگ بھی اس کو پکڑ لیں اور اس پہ عمل بھی کریں. پاکستان میں مروت صاحب آپ جی سر, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں جو بیچارے مس گائیڈڈ ہیں, جن کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا تنظیمی ڈھانچہ مان لیں یہ تو تتر بتر ہوا بھائی, یہ تو پہلے اچھے وقتوں میں نہیں تھا, تو اب کہاں سے ہونا. تو اب کم از کم ہم کوئی 2-3-4 ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہم ایک نشست کریں جس میں جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور پارٹی کے آپ کے سپورٹرز کے آتے ہیں تو ان کے جواب تو ان کو مل جائے, اور آپ ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ اپنے بانی کو, بانی پارٹی کو, ان کو تو بچائیں کہ بھئی یہ لوگوں کی آواز ہے اور یہ وہ شکایت کر رہے ہیں, تاکہ کمیونیکیشن تو ہو نا. آپ کے تو بیچ میں لوگ عدالتوں کے آگے جھوٹ بولتے رہے ہیں جا کے کہ آپ عمران خان کے کیسوں میں, اور عدالتوں سے جھاڑ کھا کے باہر آ گیا. میں کیا کہوں, سارے ہمارے دوست ہیں, سارے ہمارے جاننے والے ہیں. آپ کی بات درست ہے, اور یہ پنجاب میں ہماری تنظیم جو ہے, بالخصوص پنجاب میں ہماری تنظیم جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے, اور ضرورت ہے کہ ہم ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کی تنظیمیں ہر صوبے میں رکھیں, تاکہ ایسے حالات رہیں تو ٹیئر 2 ٹیک اوور کر سکیں. اب جو ہے جب حکومت یا اختیار جو ہیں, شاید میں اب یہ کہنے میں ایک بجانب ہوں گا کہ فی الوقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اختیار جو ہیں اب صحیح معنوں میں پولیس یا ڈی سی خود استعمال کر رہا ہے. پہلے یہ ڈی سی اور پولیس جو ہیں یہ استعمال ہوتے تھے, تو استعمال ہونے میں یہ ان کے
عمل جو تھا نا وہ اتنا تیز تر ہوتا تھا، اتنا مضر ہوتا تھا، اتنا ناگہانی ہوا کرتا تھا. لیکن سیاسی ورکروں نے تو ساری عمر ان کو تو بھگتا ہے، لیکن ان کا وہ روپ اس لیے تیز تھا یا مہلک تھا کیونکہ وہ استعمال ہو رہے تھے. اب جب یہ اسمبلیاں بنی ہیں، میں خود ذاتی طور پر یہ فیل کر رہا ہوں کہ شاید اب ہمارا واسطہ جو ہے وہ اب پولیس سے پڑھنے والا ہے، یا سرکار ڈی سی سے پڑھنے والا ہے، یا ڈی پی او یا آئی جی سے پڑھنے والا ہے. یہ تھوڑی سی آسانی ہے میرا خیال ہے، جب تک کہ دوبارہ کوئی ایسے حالات نہ پیدا کیے جائے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ دوبارہ کوئی کنٹرول میں نہ لے. تو لہذا مروت صاحب آپ کا نا آج میں نے بڑا وقت لیا، اور مجھے پتا ہے آپ نے پشاور بھی نکلنا، اور آپ رات کے اس ٹائم پہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. سوال تو بڑے ہیں لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ٹھیک ہے جب آپ میں کہیں گے. کہیں پہ ٹوٹا اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ کا بھی موقف اور آپ کی پارٹی کا موقف بھی لوگوں کو کھل کر پتا چلے، پھر میں اپنے اختلافات کروں کہ ہاں جی مجھے تو اس بات سے اختلاف ہے. تو آج میں نے زیادہ اس لیے آپ کو بیچ میں کاٹا پیٹی نہیں کی ہے. اگلی نشست پہ فارم 45 اور فارم 47 پہ بات کریں گے. اگلی نشست پہ میں پشاور ہائی کورٹ کا بھی بتاؤں گا کہ اس پہ جو الزامات لگتے ہیں ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے. اگلی نشست پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو لیڈرز ہیں وہ 9 مئی کے بعد کچھ تو چھوڑ گئے اور کچھ کمپرومائز ہوئے، کچھ سہولت کاری کرتے رہے، اور بعد میں ان لوگوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. پھر جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہم ابھی تک خان صاحب کو وہ قانونی اچیومنٹ جنگ میں نہیں دلا سکے جو کوئی بھی دوسرے ملزم کو جو ہے حاصل ہو چکی ہوتی. پھر جو ہے بہت ساری چیزیں اور ہیں، بین الاقوامی سیاست پہ بھی کچھ بولنا تھا، لیکن جب بھی آپ نیکسٹ نشست رکھیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے کے پی میں کنونشن کا آغاز کیا. نہ کہ صرف کنونشن کیے خیبر سے کراچی تک، بلکہ کامیاب کنونشن کیے. نتیجہ 8 فروری کو قوم نے خان کے اس شعور کی بنیاد پہ جس طرح ووٹ سے پی ٹی آئی کو نوازا. بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہے، لیکن اگلی نشست جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اٹینڈ کروں گا. بڑی مہربانی ہے آپ کی شیر افضل مروت. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سر، مہربانی، شکریہ.